الحمد لمن صور ونور وقدر الذي كرم وعظم وجزم ورزم وعلم بالقلم شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ توحید و سنت دیس بہترین اور عظیم الشان مرکز دے اندر جی آواز کھول یار کدھر لے مینی مولویوں کو بچا بچا کے نہ رکھی کرو پاشا یہ قوم پاشا نہیں چھوڑے دی آواز دی ذرا کھولی رکھنی کو بھی دلے بھی. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جڑے تواڈے ضلع دے امیر محترم ہیں انہاں دی محنت اور کاوش مدرسے دے سلسلے دے اندر بھی اور تعمیر خانہ خدا دے سلسلے الحمدللہ بڑی بے مثال محنت ہے. میں یاد ہے کہ ادھر سانگے میں یاد رکھیا آ رہا ہے میرے خیال ہے اسے لوگ کرتے وہ پہلی ایک ٹائی تھے آج الحمدللہ ہے چھتاں تے پہنچی کھلی یہ وہ تو چھاتی بامنی ہے. ماشاء اللہ جو اللہ چاہے. اللہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ میرے گھر دی چھت پوے اللہ چاہتے تسی چاہتے ہو
وقت گل بن ہوئی سی تو ساڈا چاہنا بھی نال ضروری ہے دنیا ماں تحت الاسباب ہے بہرحال مقصود اس اجتماع دا بحمد اللہ حاصل ہو چکا ہے علماء دے خطابات بھی نعت نظم بھی تقسیم اسناد بھی سارا سلسلہ ہو گیا میں نے وقت ایک بندہ کل میں جلے وہ تقریر کر کے آئے کل روٹی آئی شام لے کوئی کسی میرے ساتھی نے فون کر کے پیادا ہو یہ بچ گیا یا سر پٹیس تک روٹی سر تے آ گیا اللہ اکبر بازے مولوی جھاٹا ہوتے مرندے ہوتے کوئی ڈھائے تو دی جاتے میں ونجا اللہ اکبر بہرحال اللہ پاک سب نو کتاب و سنت بیان کرن توفیق عطا فرمائے جب تک زندگی ہے اگر اسی کام میں گزر جائے تو اس تو زیادہ بسترے دوتے لمحہ پہ کے مرنا تے اللہ دے راہ چی مرنا بچے مرنا جو ہے مرن کو لوں تو کسے سر چھکاونا نہیں نا جس لئے ٹائم آونا ہے جب تک ہوش حواس بندے دا قائم رہے اتنے سائی اللہ دے راہ چی گزر جاویں تو فائدہ مان دیں میں تو فرمایا گیا ہے بھئی پاڑے سے میں یہ موضوع ہے بھئی عظمت قرآن اور عظمت رسالت عظمت قرآن اور عظمت رسالت میری ہمیشہ عادت ہے شروع تو کہ جڑے احباب انتظام والے دعوت والے جلسے والے وہ جس قسم کا تقاضا کریں انہوں دا وہ پورا کرنا چاہیے تاکہ انہوں نے اپنی دل دی منشا پوری ہو جائے جس مقصد اس غالباً وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیویں مضمون انہوں تقسیم کیتے ان کے اگے غالباً تساں سنی اللہ دی توحید کوئی مردے شردے کوئی سن دیں تو کوئی نہیں قرآن ادا پہ ان تدعوہم لا یسمعوا میں بھی تو بیٹھ کے سنتا رہا بھائی قرآن ادا پہ اگر مردے نو سڈو تو سن دے بتاں نو کہ مردے نو مردے نو قرآن پہ آتا بھائی مردے سن دے جڑے آ کے سن دے یہ مشرک کے اگلی گل اوکھی ہے طالب ہاں اگلی گل اوکھی پچھلی ماں نہیں پڑھنی ہے انہوں نے کوئی طویل ہی لینے بس ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم گنا لے کوئی سمجھ آتی بھی کہ نہیں اگر قرآن آتا ہے تو مردے نہیں سن دے تو جڑا آتا ہے سن دے نو پکا کھٹا مشرک ہے کیڑا خان زبیر علت کی تھی سبحان اللہ او مسئلے اگلے وکھرے پہ او مڑ کا دائی کرسان میں مشرک دی کٹھی حلال ہوندی کہ حرام پہلو یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ مشرک کون ہے کیوں بھائی بات کٹھی دی حلال ہے جیڑے کھاندے راندے وقت کھڑا کرا حالانکہ کھاندے ہیں ہاتھ نہیں پکڑے اللہ اکبر میں تو حرام سمجھے نا ماشاءاللہ میں حرام سمجھے نا تسا حلال سمجھے کہ حرام میں تو اڑتے فتوہ تک کدی نہیں لایا نا کیوں بھائی ہوں نہ اینج تے نہ اینج میں نے پتا آئی تھے کھاونا لے بیچے نہ کھاونا لے بیچے اکثر جیڑے آدھے رہے حرام ہے کھاتی اوے رکھ دیں کڑھائیاں پکوا اللہ اکبر چلو خیر قرآن دی عظمت سبحان اللہ ایک قرآن دی عظمت ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزاراں سال تو بعد آسمان دے دروازے بند ہوئے ہزاراں میں پیانا لکھاں بھی ہو سکتا آسمان دے دروازے ہمیشہ کھلے رہے شیطان جنات آندے ویندے نہ پودو مقاعد للسمع اپنی بیٹھکاں بنائی ہوئیں اتھے وہیں کے بانا اور فرشتے نے کچھ گلاں سنن دی کوشش بھی کیتی رکھنا لیکن جس ویلے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس لئے اللہ نے سارے دروازے بند کر ہون کوئی بھی اتنا وانی کے سن سکتا اللہ نے اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ
چوری چوری سنن دی کوئی کوشش کرے جن کوئی شیطان فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ شِهَابٌ سَاقِبٌ او دے پچھو چمکدا ہویا گولا اگ دا لگا دیتا جاندا ہے جیڑا اس نوں لگدا ہے تے بالآخر اس نوں فنا کر دیندا ہے یہ ہن پہ ہوندا ہے اس ویلے ہونا شروع ہویا نا اس ویلے شیطان واقعی پریشان ہویا انہاں اپنے وڈکے نمائیں کے آنکھیا جیڑا آپوں تو پانی تے تخت وچ آ کے بیٹھا نا ابلیس انہوں وہیں تے آکھیا کہ ہن سانو اتنا کوئی نہیں ونجن دیندا یہ کوئی مسئلہ نواں کھڑا ہو گیا کائنات وچ یہ کائنات فنا ہون والی ام اراد بہم ربہم رشدا یاوت کائنات والے اندر رب انہاں دے نال کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے سپیشل تا ایڈیاں حفاظتاں دے پہرے اس آتے وقت تم عالم الغیب تو میں بھی کوئی نہیں سارے جڑا بڑکا انہاں دا ابلیس اس آتے عالم الغیب تو میں بھی پھر ٹور کے دنیا سے معلوم کرو کیڑا نواں کام ہوئے وہ اپنے ہر کاریاں کو کام لیندا ہے ایتا جڑے لے کو بچھی یا بچھا کھڑی جائے اس لئے تو مولوی جی حساب کرے آئے جی موکلات نو سڑے آئے یہ کیڑے تیرے نانے موکلات یہ کون ہوندے وہ موکلات دی کوئی جامع معنی تعریف ہے کہ جی جنات عالم الغیب ہے جنات تے جو دسن تیری کھڑی ہوئی شاہ کی تھے وہ جنات دا پیوت بیٹھا ہوتے اپنے ہر کاریاں نو بھیج دا کہ تو پڑھا داخلہ بند ہے میں نو نہیں پتا پھر کر کے ویکھو دنیا دے اندر کیڑا نواں کام ہوا ہے جس وجہ تو یہ دروازے بند ہو گئے ہن حساب کتاب کرنے لے ڈٹ مریندن کے نہیں پیسے جڑے براں کے آندے ہو ایتھے انگل رکھے آئے تھے اکھی نوٹ کے تھے این کرے آئے تو این کرے آئے تھے حساب پہ ہوندا جڑے ویلے پھرے وادی نخلہ دے اندر بھی کوئی شتونگڑے آئے اللہ دے پاک پیغمبر فجر دی نماز قرآن دی تلاوت کھڑے کر دیا وہ یا سن دے گئے بے ہوش ہو گئے یہ تلاوت کلام اللہ دی سن کے بے ہوش ہو گئے ہوش آئے تو سکھتے گئے کیوں کولو کہ انہوں کیوں نے اے کلام نازل ہوئی اے سن کے آئے ہیں اس کلام دی وجہ تو یہ پارے لگ گئے تو اتے کوئی نہیں پیا وجہ دیتا جس قرآن دے نازل ہون نال ہزاراں سال دے کھلے ہوئے بوئے اللہ نے بند کر دیتے وہ دی کتنی اہمیت اور عظمت اور شان اللہ دے پھر ایک قرآن جس نبی تے نازل ہویا نا اس نبی نو مبعوث فرما کے بھی اللہ نے نبوت دے دروازے بھی بند کر دیتے ہن نہ نبی کوئی نواں آسی نہ کوئی نوی بھئی ہوتے نہ اللہ اے نبی تے اے رسول اور اے نازل ہون والی کلام یہ دوویں اتنے عظیم الشان گویا نعمت ہیں اللہ دیا بے بہا نعمت جنہاں دے واسطے دعا ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلام و صلوات اللہ او پہ کردن جس ویلے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں تمہیدی ویکھو اس نبی دی اور اس کتاب دی تمہیدی ویکھو کتھے بھی بجدی ہے بیت اللہ دی عمارتاں بناون ویلے بنیاداں اٹھاون ویلے منہ دے بہت دے اور تو زمین ویکھو اٹھے لے آتا اور پھر کون کون ہیں دعا کرن والے ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نہیں نال یہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ یہ جڑا مرکز بن رہا ہے نا جس امت مسلمہ واسطے دعا کیتی جا رہی ہے اور جس کتاب اللہ دا تذکرہ ہو رہا ہے اس کتاب اللہ نے جس نبی تے نازل ہونا ہے اور جیڑا اتھے نبی ہونا ہے القرآن دے اندر او نبی اسحاق دی نہیں اسماعیل دی نسل وچ ہونا علیہ السلام إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
مولا فرماندا ہے او ویلا بھی بڑا اعلی عظیم الشان جڑے ویلے میرے گھر بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھا رہے آن ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام جڑے ویلے اٹھا رہے آن اس ویلے نال نال یاد پیان ربنا فتقبل منا اے اللہ سائیاں تقبل منا اے جڑی محنت پہ کرنے آئے سڑے والوں اے قبول فرما آکھیا تتوئیں اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت آکھیا توئیں دسیا توئیں لکھائیاں توئیں انہیں بنیاداں تے نشانیاں تے علامتاں تیرے آڈر دے نال بنا رہے آئیں تیرے حکم دی تعمیل ہوتا وکھرا معاملہ ہے اساڑی نیت ہے اللہ تیرے حکم دی تعمیل بھی ہوندی رہے کہ سانو ساڑھے اس عمل دا ثواب بھی ملدا رہ جائے فتقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے اللہ تیوں تا پیانے آئے جو دیا وجہ انکا انت السمیع العلیم اے چار معرفے رلا کے پیانے آئے اللہ بے شک تو ہوں کلے سنن والا بے شک تو ہوں کلے جانن والا اور بھی سنن والے موجود ہیں مگر اے جڑا معرفہ ہے تے اجتماع معرفے دے نال حسر پہ پیدا ہوندہ ہے اے مطلب غائبانہ ما فوق الاسباب سننا غائبانہ ما فوق الاسباب جاننا ظاہر نال بھی تعلق رکھ دائے باطن نال بھی تعلق رکھ دائے اے اللہ سائیاں جڑا بندہ جڑی جاتوں جڑے لفظہ نال جڑے بولی دے نال جڑے ویلے تیرے اگے دعا کریں دائے او دیاں دعاواں سنن والا بھی تو کلا تے جڑا بندہ بولن جوگا نہ ہوئے او دے دل دا حال جانن والا بھی تو کلا السمیع ظاہر نال تعلق رکھدا ہے العلیم باطن نال تعلق رکھدا ہے ظاہر بھی تو جاننا ہے باطن بھی تاں پہ آنے آئے کہ ساڑی یہ محنت قبول فرما اگلی گل اے دعا درجہ بدرجہ جوانی پہ چڑھ دیئے نا جنہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ پکا پہ ہوندی ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے ساڑے پروردگارا سانو بڑا اپنا تابدار انہیں خالی تابدار نا مسلمین لکا اپنا تابدار بنا اپنے کو جھکن والا بنا اے اللہ ومن ذریتنا امتا مسلمت لک ساڑی نسل وچو اللہ ایک ایو جی جماعت بنائے ایو جی گروہ بنائے ایو جی امت پیدا کرے اللہ جڑی امت بھی مسلمت اللہ کا وہ بھی تیرے کلے دی تابدار ہوئے تائیں کلے دے اگے جھکن والی ہوئے تائیں کلے دے اگے سر نمامن والی ہوئے وَعَرِنَا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عبادت تیری اگے بھی کرے تیرا نیا ہے ہونے تیرا گھر بن رہے ہیں یہ اندر جڑی کوئی مخصوص عبادت ہونی اللہ وہ تا طریقہ بھی سمجھا کیونکہ جب تک تو نہ دسے اپنے بلوں عبادت بڑھا سکی دیا اللہ دسے نبی نو نبی دسے امت نو
وقت او عمل عبادت بندا ہے کہ جی امت اپنے کو گھڑنا چاہے یا گھڑے او عمل کدی بھی عبادت بندا لوگوں کو پوچھی وے نا بھئی اے جڑے ختم تے کل خانیاں تے اے جڑے کریں دے ہوتی جے ساتھے کیے اور بھی رسمہ یہ کتھے ثابت ہیں وہ کو آتے ہیں جی یہ کتھے منع ہیں یہ کتھے منع ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی دیا باوجود سبب دے موتاں تا اسل بھی ہو دیا لوگاں تے موت آن دی آئی سبب موجود آئی لیکن نہیں یہ کام کیتا تے تساں کیوں کر دے ہو وہ آتے ہیں جی تو منع کتھے کیتا ہے منع ہوئے تے تاں رکیے منع ہوندہ ہے خاص اس کام دے بارے جڑا او کام پایا جائے تاں انہوں منع کیتا جائے سمجھ نہیں آئی صحابہ نے کدی یہ کام کیتے نہیں اس دورے سے کام پایا ہی نہیں گیا ہاں البتہ اے اصول کہ منع ہوئے تو تاں رکنا ہے منع ہوئے تو نہیں رکنا تو بات کدی کدی ہی کیتا کرو ماں رمضان آدھن ایک فرض دے ثواب جڑا 70 فرضاں جتنا ملتا ہے یہ جو ہمیشہ سارا سال ہی مغرب دے 3 فرض پڑھ دے ہو منع تو کوئی نہیں تو سا ماہ رمضان 6 فرض پڑھ لے کرو کیوں بھئی ماہ رمضان چلو جمعہ دیاں 4 رکعتاں پڑھ لیا کرو فرض منع تو کی نہیں کوئی نہیں یا چلو ماہ رمضان دے اندر اذان دین دے تو آخر صرف لا الہ الا اللہ آن کے چپ نہ کر کے کرو ابو محمد رسول اللہ آن کے پورا کلمہ کر چھوڑے کرو ثواب زیادہ مل سی یہ خیال مل سی کہ نہ مل سی 3 فرضاں دی بجائے 6 پڑھ لگی میں منع کدہ ہی کوئی نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نال کدی نہیں فرمایا بھئی ماہ رمضان 6 فرض نہیں پڑھنے کوئی یہ حدیث سے دسو دوت کدہ ہی 6 پڑھ لیا کرے کدہ ہی 6 مغرب دیاں پڑھ لوائیں جمعہ دیاں کدہ ہی 4 فرض پڑھ لیا کریے کیوں بھائی یہ پکے مومن میں سنے آپ بکھر آلے ہون ٹک ٹک دی دم کوئی جواب نہیں پیاندہ نہ ہاں تے نہ ہون گویڑے بیچھن پہ جو مولوی رچک سے وہ ٹھیک اللہ دے پیغمبر جو نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر جو نہیں کیتا منع بھاویں نہیں بھی کیتا لیکن آپ دا عمل جو نہیں پوری حیات طیبہ دے اندر تو آپ دا مطلق فعل بھی اس بات کے اوپر مستمر رہے ہے وہ فعل ہی کرنا اور نہ بتاونا نہ گھٹاونا اسے طرح شریعت اسے طرح سنت ثابت ہے ہن لوگ بعض اوقات آتے ہیں بھئی یہ جڑے تعویذ خانے والے چڑھو یہ تو نجائز ہیں پر جڑے قرآن دی آیات ہیں لکھنیاں یہ گل چ لٹکاونیاں یہ تو شرعی تعویذ ہیں نا یہ تو ہونے چاہیے دل کے نہیں انہوں نے کل ایک پوچھیندہ اللہ دے رسول کدہ ان کیتا وہ آدم جو کدہ منع کیتا وہ بھی دتیاں اللہ اگو سوال آندہ کدہ منع کیتا بھئی 23 سال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدہ ہی قرآن دی آیت کہنو لکھ کے دیتی ہے بھئی ایک صحابی بیمار ہے تو گل چگت یا بازو نال چگن یا اولاد کوئی نہیں تے اولاد ہو اسی کدہ ہی دیتی آیت بولو تو بات اے جائز ہے یہ شرعی تویز کون آتا شرعی تو ہوتا جڑے شریعت ثابت ہوئے شریعت ثابت دم کرنا انہوں شرعی تویز آخیا کر لیکن گلچ گھتن دا نا شرعی تویز نہیں ہو یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں میں ایک بلکل سدھیاں سدھیاں بیٹھا کریں گا نیک میں انہوں آتے ہو گول مول کریں گا یہ گول مول ہے یا سدھی اگلی گل جیڑا کسے مولوی دے پین تے سیاہی تے قلم یا دوات یا تے ہاتھ دوتے اعتماد کر کے اے تے کو لیسا تے میں شفا ہو سی اس جیا کھٹا مشرقی کائنات کو تے صرف طویل نہیں ایو عقیدہ رکھ کے کہیں ڈاکٹر کو بن کے دوائی لائے اس جیا مشرق کوئی ہمیشہ شفا دی امید کے دی ذات پہ رکھڑی بولو بازے سیانے لوگ ہوتے ہیں مریض کیا ڈاکٹر کو لو حد شخص بکھایا طبیعت بکھائی اس نسخہ لکھ دیتا اسا کہ ہفتہ استعمال کرتے وقت ہمیں اس ہفتہ استعمال کیتا تو پھر آیا تھے آن کیا کھڑ لگے جی فائدہ تو کوئی نہیں ہویا
اسا کہ کیویں فائدہ کوئی نہیں ہویا میں جڑا نسخہ لکھ کے استعمال کیتے اسا کہ جی ویکھ لو استعمال چاندی دے مڑا کے میں کالج پورا ہفتہ کٹیا کوئی فائدہ نہیں ہوا مڑ اس سوٹا چاہیا اسا کہ پہلو میں تیرا اپریشن کرے نا دماغ دا اے دے استعمال کرن دا مطلب ہے اے دے جڑی ہدایات ہیں انہاں تے عمل کر میں جڑی غذا لکھی او کھا تے جڑے تو منع کیتا او نہ کھا اے دے پرہیز بھی ہان اے دے ساری گلاں اے عمل کرنا اے مطلب ہے لوگاں تے قرآن شفا نہیں میں نا قرآن شفا ہے نسخہ ہدایت ہے نسخہ شفا ہے یہ بھی شفا ہے اور اس دے اندر اللہ کیا ماکھی بھی فی یہ شفاء للناس اس دے اندر بھی لوگوں واسطے شفا ہے یہ کوئی ماکھی دی بوتل گالے دے لڑکائے تے آکھے میں شفا لا پیا کام کرے نا اس جائی کودن کوئی نہیں جیڑا کوئی اس شفا کو لکھ کے تے گالے لڑکائے اس جائی احمد جہان کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی میرے خیال ہے آج تا اگلی بھی بندی بھئی ہو سی نہیں آج آندھی بھئی راجی سبحان اللہ عظمت قرآن ہے وقتی تھے قرآن دی توہین کر دیں لوگ بن کے تو لیٹرینہ دے پویندے کوئی کدھر پویندے تے گالے تویز قرآن دا بدھا ہویا یہ عظمت قرآن ہے نا اس واسطے ایک اللہ تا دسڑی آتا نہیں سبحان اللہ عظمت قرآن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت سید بن حزیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کر دیا بیر گھوڑا بھی بدو رہے تھے بیٹا حضرت یحییٰ 10 سال دی عمر دے انہوں بھی نال لٹائے ہوئے چمڑے دی چٹائی دے اٹھے جڑے ویلے تلاوت پہ کر دیا ہے کچھ وقت گزرے تلاوت دا جو گھوڑا اچھلن لگ گیا ہے حضرت اوری بہر تشریف لائے گئے گھوڑے نو تھپکیاں دیتیاں مگر وہ پہلے ہی پر سکون ہو چکا انہاں دے پہنچن تو پہلے آرام کر چکا واپس آئین خیمے دے اندر تے دوبارہ شمع دی روشنی دے اندر تلاوت شروع فرمائی جڑے ویلے دوبارہ تلاوت شروع فرمائی ہے تھوڑی جئی دیر تو بعد ول گھوڑا بہر اللہ اچھلن لگ گیا ول بہر نکلے آئے مگر انہاں دے پہنچن تو پہلے ول رام کی تی کھڑا بڑے حیران ہوئے ہیں جی یار کوئی کلے موزی جانور بھی نظر نہیں آیا کہ پتہ نہیں یہ کہیں دے کو لو ڈر دے کہ اتنا ڈر دے جو انہیں اچھلن لگ ویندہ جو رسہ تروڑا ہوئے بالآخر اپنے پتر نو چاہ کے خیمے دے اندر لئی آئے جو کہ دائیں گھوڑا رسہ نہ تروڑا ونجے دے نو نقصان نہ دے والتریوری اس انتظار دے اندر خیمے دے دروازے دے اندر بہ گئے ہیں جنہیں کوئی ادھا اندر دے ادھا بہر بیٹھا ہوندہ انتظار دے اندر جنہیں ویلے گھوڑا اچھلن لگ سی میں فوراں بہر ویکسا جو گھوڑے نو ڈراوڑ والا جنہیں ویلے تریواری تلاوت شروع فرمائیے انہیں طرح گھوڑا اچھلن لگ گیا ہے فوراں اس طرح باہر بیٹھے آئے کہ جڑے ویلے بندہ دور ہوئے تھا ہے عموماً دی نظر ذرا اتاں چلی ویندی ہے جڑے ویلے اتاں گئی ہے گھوڑے دی ٹنڈ دے اتوں نظر گئی تے بیٹھے آئے چھوٹے چھوٹے تارے ٹمٹی ماندے ہوئے انہاں دی چھتری بڑی ہوئی ہے وہ ہولے ہولے اتاں سمان تے جا رہے ہیں بڑے حیران ہوئے جو اے تارے آج تلے کی دے لکھے ہویا کہ وال اندازہ ہویا ہے انہاں تاریاں نو ویکھ کے میرا گھوڑا ڈر ویندائی لہذا تلاوت موقوف چا فرمائیے کہ نفل پڑھ دے رہے حتیٰ کہ فجر دی اذان آئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ کے اندر جماعت تو فارغ ہو کے ہوئے کہ آخر لگے یا رسول اللہ تو سا فرمایا ہویا ہے یہ بندہ کوئی خواب لے کے صبح علم میں نو سنایا کرو تاکہ میں دی تعبیر دسا میں خواب تا نہیں بیٹھیا میں جگ دی اکھا نال ایک منظر بیٹھیا میں قرآن پڑھ دا کہ تاریاں دی چھتری تلے آکے میرے گھوڑے نو ڈرائندی آئی بالآخر میں پڑھنا بن چکی تھے والباقی حصہ رات دا بڑے سکون نال گزارے آئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تلکل ملائکتو دنت لسوتے کا تنزلت للقرآن اے اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجڑی تلاوت کریں دے آئے راتی بڑی آواز اللہ نے بڑی سونی بنائی جڑے ویلے تلاوت کریں دے آئے اے سکینہ جماعت
فرشتے دی اللہ کو اجازت لائے کہ تلے آئی بڑی تلاوت سنن واسطے جڑے ویلے بند کرے دے آئے واپس ول وئی دے آل جڑے ویلے ول پڑھ دے آئے تے تلے اتر دے آل انہاں نوں ویکھ کے تہاڈا گھوڑا ڈردا رہ ویندا کہ اللہ دی ذات دی قسم ہے اگر انہیں طرح پڑھدا رہ ونجیا فجر دی روشنی ہویا تو آپ اکھی نال ویکھ لیا درمیان وچ تو بیٹھا ہویا تے بارو فرشتے سن رہے ہوئے سبحان اللہ فرشتے قرآن سنن واسطے آندے تے مسلمان چپ کر کے قرآن سندا ہی نہیں چپ کر کے نہیں سندا اپنی ضرور کرے سی وچ کیوں بھائی ہن ایک گل ہی کھولا اگے تو کھلی ہوئی مزید کتنی کھولا جن سنن آئے جن آپو نہیں آئے صرفنا الیکا نفرا من الجن کدھر اور پہ بھی دیا چھویں مہینے اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں دن جنات او ویندے پیان اللہ دا صرفنا الیکا توڑی طرف موڑ دیتا توڑی محفل دے اندر کنہ تے آواز پئی تلاوت کی ہوئی کو کلام اگیرے ہوئے توجہ کی تھی سنیا کچھ سواد آیا وچو کوئی بولنے لگا گل پہ ہوں دیا چپ کرن دے وچو کوئی بولنے لگا تب باقی دے انہاں کہ انشتو چپ کرو یہ اللہ دی کلام اللہ دی وحی پہ پڑھی دیئے انشتو قرآن آدھا ہے انشتو جنہ آکھیا بولن آلے جنہ نو انشتو چپ کر کے سنو فرشتے بھی چپ کر کے سن دے جن بھی چپ کر کے سن دے یہ دیکھو لو چپ نہیں فرشتے بھی قرآن پڑھی دے چپ کر کے سن دے جنات بھی چپ کر کے سن دے یہ چپ کر کے سن دے اس نے چپ کر کے سننا چاہیے دا کہ نہیں کہیں تو کرو نا قرآن پڑھیندہ پہ ہوئے ویسے بھی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون فاستمعوا اس وچ انصتوا شامل ہے کیونکہ جب تک چپ نہ کرے سو سن سکدے بھی ایک بندہ بولیندا پیا تسیں نال بولیندے پیا تو انہوں دی گل سمجھ آندی یعنی استماع دے اندر انصات لازم ہے استماع دے اندر انصات لازم ہے تو پھر انصتوا وکھرا کیوں آتے ہیں انصتوا الگ کیوں آتے ہیں جدا فاستمعوا دے وچ انصتوا شامل ہے تو انصتوا وکھرا کیوں بولے ہیں اس واسطے کہ اے مقام جتھے استماع نہیں لیکن پھر بھی خاموشی ہے کیونکہ کوئی امام پڑھتا ہے جو کھلا ہے جتھے اونچا کھلا پڑھتا ہے اس ویلے استماع ہے استماع دے وچ انصات ہے چپ نہ کرے سو سن نہیں سکتے لیکن انصتوا الگ کیوں آکھیا اور سری نماز واسطے آکھیا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرو خان جنہوں آ گئی ہے ہوں سارے نو آ گئی عظمت قرآن سبحان اللہ اللہ نے کیا فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرماندا ہے مینوں قسم تارے دی جڑے ویلے اٹھاندا اس ویلے جڑے ویلے شیطان اُتا ویندا ہے انہوں لگدا ہے تے والے شہابیاں اٹھاندا ہے دا ٹکڑا کچھ تا فضا دے اندر جڑے ویلے اتوں تلے آندا ہے زمین تک پہنچ دیاں دا کافی حصہ ضائع ہو ویندا ہے اور راکھ تے سوا بن ویندا ہے کچھ ٹکڑے شہابیے دے زمین دے اُتے آن کے ڈھاندے ہیں تاریاں دے ٹوٹے ہوندے نے جنہاں نوں پٹ کے فرشتے مار دے ہیں شیطاناں نوں اللہ فرماندا ہے مینوں اس ویلے دی قسم ہے جڑے ویلے فرشتے آسمان تو انہاں شیطاناں نوں بھجاندے ہیں اے کیوں قسم چاہیے اللہ فرماندا ہے اے شیطاناں نوں اوداں کولوں بھجاونا شروع ہوئے جداں دا قرآن زمین تے نازل ہونا شروع ہویا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب منور دے اوتے ادا نزول جداں دا شروع ہویا ہے اللہ فرماندا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى میں
قسم پہ چہنا جو توڑا نبی نہ گمراہ ہویا ہے تے نہ پھٹ گیا ہے نہ سرکش ہویا ہے نہ غوائیت دے اندر نہ زلالت دے اندر نہ کہ اور بھول پٹک یا خطا دے اندر ما ذل صاحبکم وما غوا اللہ دی کتاب تے اللہ دی وحی بے مثال سن کے اعتراض کرن والے مشرکین مکہ تو سن دیو اپنے کو لکھڑ کے لائے اندی یہ کلام کوئی یادہ کہیں گن سکھائی یہ کلام کوئی یادہ فلانے عجمی شہر سکھائی یہ کلام اللہ فرماندہ کوئی نہ ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا میرا پاک پیغمبر اپنی خواہش نال تک لفظ بھی نہیں بول رہا اپنی مرضیاں دے نال کلامہ نہیں بول رہا تجوڑ رہا ان ہوا الا وحی یوہا اسا جیڑا کچھ نازل کرے دے رہنے آئے وہی نال کرنے آئے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کچھ بیان کر رہے وہی نال کر رہے جیڑی تلاوت کر رہے نو ساڑی وہی دی کر رہے جیڑی تعلیم دے رہے نو ساڑی وہی دی دے رہے تے نال حکمت دنائی علیہ گلہ بھی سکھا رہے ہیں میرا محمد رسول اللہ یا وحی جلی نال بول رہے یا وحی خفید نال بول رہے ہیں جیڑا کچھ بھی انداز آندہ ایسا دینے آئے کہ کہاں میرا پاک پیغمبر کا بیان کر رہا ہے کہ جیڑا میرے بیان کرنے لگتا ہے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نازل کرنے آئے تے پہرے نال نازل کرنے آئے تے میاں جبریل امین نال انہیں طرح جیڑے میرے بیان ہونے لگتا ہے اللہ فرماندہ یسلوکو من بین یدیہ ومن خلفی رصدا جیڑے میرا پاک پیغمبر بیان کرنے لگتا ہے اس ویلے اگے تے پیچھے تے سجے تے کھپے اسا فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لا دینے آئے فرشتے پارے دار ہوندے آئے فرشتے محافظ ہوندے آئے فرشتے یسلو کو ٹردے پھر دے رہے ویندے آئے جنہیں پارے دار ہی کے جہاتے روک کے پارے نہیں دیتا وہ اپنی گن لے کے ٹردہ پھردہ رہ جاندہ ہے کدے اس گوشے دے ہوتے کدے اس عمارت دے پہلو دے ہوتے کدے میاں اس مقام دے اندر انہیں سے پھیرو پھر دے رہے ویندے آئے اللہ فرماندہ ہے یہ لوگوں کے اندر ثابت کرنا ہوندہ ہے جنہیں سا نازل کیتا ہے انہیں محمد نے بیان کر من بین یدیہ والا من خلفہی اس قرآن وچ بھی اگو پچھو سجے کھبے باطل نہیں آ سکدا تے اس صاحب قرآن دے اندر بھی سجے کھبے اگے پیچھے باطل باطل دے تکام ہی کوئی نہیں باطل دورو کھلو کے پتھر مار سکتا ہے باطل دورو کھلو کے حملے کر سکتا ہے زخمی کر سکتا ہے تلوار نال زخمی کر سکتا ہے تیر نال کر سکتا ہے لیکن پیغمبر دے اتے تسلط نہیں کر سکتا پیغمبر دے اتے تصرف روحانی نہیں کر سکتا جویں قرآن دے اندر نہیں ویکھو آیتے توڑی اللہ دے بدے 1450 سال ہو گئے کہ زیر دی زبر کوئی کر سکے یہ قرآن کے دوتے نازل ہوئے ہیں یہ آسانوں کے میں پتہ لگا بھئی اللہ دی کتاب یہ تا اللہ دی کتاب ہے نا یہ دو چیز شک ہے یہ اللہ دی کتاب ہے یہ تو پہلے سے بارہ کیسے شروع ہوتا ہے پہلے سے بارہ کیڑا توڑا اتفاق نہیں بھی ہوتا ہے اس گالتے کوئی پیادہ الف لام میم کو شروع ہوتا ہے کوئی پیادہ الحمد کو شروع ہوتا ہے انہیں دو ہی چکا ٹھیک بیٹھا تھا اتنے بندے بیٹھے ہو تو یہ جھگڑا تھا مکا چھوڑ سپارہ پہلا کہ تو میں سپارے نکل گئی تھی پہلا سپارہ الحمدللہ کہ الف لام میم والا الف لام میم والا ہے سارے جتنے چھاپے خانے موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ غلطی نہ سے لکھے ہوئے الف لام میم پہلا سپارہ الف لام میم غلطی نہ کہیں لکھے ہوئے اصل ہوئے پہلا سپارہ الحمد یہ جتنے قرآن ان کی جڑا قرآن شریف میرے سامنے پہ آ
کس تے میں نیا ہے اس تے بھی اتھے الف لام میم لکھے ہوئے الف لام میم پہلا سپارہ یہ سورۃ فاتحہ کی دیکھیں پہلا سپارہ الف لام میم دوسرا سپارہ سیقول الصفحاء تریہ تلک الرسل چوتھا لن تنالوا البر پنجواں والمحصنات چھواں لا یحب اللہ الجہر ستواں بیضاء فاتحہ باہر کھلوتی میں لیکن اس تو بغیر 114 صورتیں مکمل نہیں ہوندیاں قرآن مکمل نہیں یہ قرآن کا حصہ ہے اصل میں یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اس واسطے اللہ نے سپارے کو باہر رکھے ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے یہ کہ نہیں کہ میں گل کیڑی پیا کریں دا کہ تو وچوں ایک سوال آ گیا گل کیڑی کر رہا ہوں میں تین چکر لگا یاد رکھی نے گل تقریرہ سن دے ہو پتہ نہیں کیوں جی سن دے ہو ہن سنو اتھوں جتھوں میں چھوڑی آئی ات نماز پڑھنے آئی انہاں کہ چپ ان سے تو اتھاں یہ آئی نا گل چپ چپ ہو اس لئے تو چپ ہو گئے تقریر مکمل فلما قضیہ مکمل ہون جس لئے مکمل سن لیا ہے ہون دسو ہون بولو یہ کیوں جی کلام آئی یہ جڑی سنی آج یہ کیوں جی کلام آئی ہون دسو اس ویلے اللہ اکبر قرآن دسیں دے اس ویلے جن کیا کر لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا جناب دے اندر ظاہری کمال بھی ہے تے باطنی کمال بھی ہے یہ جڑے ویلے سنے آئے دے الفاظ سمعنا قرآن عجباً یہ دے لفظ بھی دل دے اندر کھپ دے گئے ہیں جڑے ویلے نال دے مانیت غور کیتا ہے یہدی الی الرشد فآمنا بھی یہ دے مانے بندے نو ہدایت علی پٹڑی تے لائے کے ونجن والے ہیں لہذا فآمنا بھی اساں تے دے اتے ہونے ایمان لائے ایمان لیا وردہ نتیجہ کے نکلے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ہم مرد مروی سائیں کدائیں اپنے رب دے نال کہنو شریک نہ بڑھائی سائیں عظمت قرآن سنن تے منن دا وقت فائدہ اے نکلے کہ بندہ شرک کولو توبہ کرے پھر تا گل ٹھیک ہے پھر تا فائدہ حاصل ہویا مفاد حاصل ہو گیا کہ جو بندہ عظمت قرآن ہی سنی رکھے تو شرکی نال کیتی رکھے مشرکہ نال سانگے کیتی رکھے مشرکان دے پیچھوں نمازیں پڑھ رکھے مشرکان دے جنازے بھی نال پڑھی رکھے نہ شرک کولو پرہیز نہ مشرک کولو پرہیز اس بندے دے ایمان بالقرآن دا کیا فائدہ ہے لہذا کوشش کرو کہ اگر قرآن تے ایمان رکھے تو شرک کولو بھی بچو اور مشرک کولو بھی بچو آخر دعوانا ان الحمدللہ